آیت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں درود شریف کے حوالے سے۔ القول البدی میں ہے، حضرت ابو عباس احمد بن منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ سر پر موتیوں کا تاج سجائے، جنتی لباس پہنے، شیراز کی جامع مسجد کے محراب میں کھڑے ہیں۔ خواب دیکھنے والے نے عرض کیا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو جواب دیا میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا، اسی برکت سے اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے تاج پہنا کر داخل جنت فرما دیا۔ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ تجھ پہ یہ عزت ملی ہے۔ نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے۔ تمنا ہے فرمائی یہ روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئی کچھ اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ جس طرح کی نیت ہوگی اس کے مطابق آپ کو ثواب دیا جائے گا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا جو کہ آخرت کی طرف اور جو ہمیں اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنے کی طرف اشارہ کرتی ہے، وہ حدیث پاک فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے پر ہے۔ بندے کا خاتمہ کیسا ہوتا ہے؟ خاتمہ ایمان پر ہوگا تو وہ داخل جنت ہوگا، کامیاب ہوگا۔ اگر نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نہ کرے خاتمہ اگر صحیح نہیں ہوا تو پھر ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کا حقدار ہے۔ اللہ پاک کی پناہ، اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے، اس کی محبت میں اپنے اندر رجا کی کیفیت بھی لانی چاہیے کہ نہیں، اللہ چونکہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر مہربان ہے، 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر محبت فرمانے والا ہے، تو اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ مسلمان ہی ہمیں اس دنیا سے لے کر جائے گا۔ تو اپنے ایمان کی فکر میں رہا کریں، ایمان کی حفاظت کے لیے جو ہے نا وہ اڑتے رہا کریں، کوشش کریں، فکر مند رہیں کہ یار ہمارے ایمان کو کہیں جو ہے وہ شیطان برباد نہ کر دے، کیونکہ آج کا دور ایسا فتنوں والا دور ہے، بہت فتنوں کا دور ہے، ہر طرف فتنے سر اٹھا رہے ہیں، طرح طرح کے فتنے ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو بندہ جو ہے نا وہ دے، اور اللہ سے جو ہے نا دعا کرتا رہے یا اللہ میں اپنے ایمان کو تیرے سپرد کرتا ہوں، آخری وقت یعنی اس وقت میری حفاظت کرنا، میرے ایمان کی حفاظت۔ تو اس طرح کی کیفیات اپنے اندر اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ ضرور قبول فرمانے والا۔ ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کرتا ہوں۔ تو آج جشن ولادت کی عظیم سہانی رات ہے، آج وہ رات ہے کہ اس رات آسمان اور زمین میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ تو آج رات وہ عظیم رات ہے کہ اس رات زمانے میں نور بانٹا گیا۔ آج وہ رات ہے کہ جس کی صبح کو اجالا پھیلا، اندھیرے چھٹ گئے۔ آج وہ رات ہے کہ جس رات کفر پر زلزلہ آیا، قیصر و کسریٰ کے محلات لرزہ رہ گئے۔ آج وہ رات ہے کہ جس کی صبح کو بہار آئی، زمانہ گلزار ہو گیا۔ آج وہ رات ہے کہ جس رات حضرت جبرائیل امین نے مشرق اور مغرب اور کعبے کی چھت پر جھنڈا گاڑا، زمین اور آسمان میں سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ پڑھا گیا۔ آج وہ رات ہے کہ جس رات کی صبح کو عالم کا رنگ بدلا، سوتے نصیب جاگ گئے، قسمت چمک گئی۔ آج مددگار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی رات ہے۔ سبحان اللہ، کہہ دے سبحان اللہ۔ آج دکھی انسانیت کے غمخوار آقا کی آمد کی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ان کی آمد کی رات ہے جو انسانیت کو نفس اور شیطان کی قید سے چھڑانے کے لیے تشریف لائے۔ آج ان کی آمد کی رات ہے
جو کرم کے دریا بہانے کے لیے تشریف لائے۔ آج ان کی آمد کی رات ہے جو سوتے ہوئوں کو جگانے، روتے ہوئوں کو ہنسانے کے لیے تشریف لائے۔ کہتے ہیں یہی تو سوتے ہوئوں کو جگانے آئے ہیں، یہی تو روتے ہوئوں کو ہنسانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے حضور کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ ہم نفس و شیطان ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دنیا کے غم، دنیا کے دکھ اس طرح سے جکڑے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی زندگی بھی گزار نہیں پا رہے، حالانکہ ہمارے دل میں تمنا ہے کہ کاش مدینے کی حاضری ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی ایک بار زندگی میں حاضری نصیب ہو جائے، کاش ہر مسلمان کی دلی یہ خواہش ہے۔ تو آئیے حضور سے ہی التجا کرتے ہیں۔ سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے۔ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت۔ فصل بہار آئی، شکل نگار آئی، گلزار ہے زمانہ صبح شب ولادت۔ جنت کے ہر مقام میں آئینہ بندیاں ہیں، آراستہ ہے دنیا صبح شب ولادت۔ دل جگمگا رہے گے، قسمت چمک اٹھی ہے، پھیلا نیا اجالا صبح شب ولادت۔ مکہ میں شام کے گھر روشن ہے، ہر نگاہ پر چمکا ہے وہ اجالا صبح شب ولادت۔ شوکت کا دبدبہ ہے، ہیبت کا زلزلہ ہے، شق ہے مکان کسریٰ صبح شب ولادت۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ عرش عظیم چومے، کعبہ زمین چومے، آتا ہے عرش والا صبح شب ولادت۔ اٹھو حضور آئے، شاہ غیور آئے، سلطان دین و دنیا صبح شب ولادت۔ تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے، میرے بھی وقت چمکا صبح شب ولادت۔ اور بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا باڑا، دے دے حسن کا حصہ صبح شب ولادت۔ سہارا چاہیے سرکار زندگی، سہارا چاہیے سرکار گنبد خضرا کا تصور باندھے اور یہ تصور کریں کہ ہم حضور کے سامنے بیٹھے ہیں اور حضور سے عرض کرنا ہے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی اور نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے، سہارا چاہیے سرکار صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں یہ بہت بابرکت لمحات چل رہے ہیں اور کوئی بعید نہیں کہ یہ قبولیت کے لمحات ہیں۔ ہم التجا کر رہے ہیں ہماری التجا قبول ہو جائے اور ہماری حاضری ہو جائے حضور کی بارگاہ میں، کیونکہ یہاں پر جو ہے نا مال و زر کا کچھ کام نہیں ہوتا،
یہاں بلاوے کی بس بات ہے، حضور جس کو بلا رہے اپنی بارگاہ میں، اللہ پاک جو ہے ہمیں حضور کے دربار کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل 9ویں صدی ہجری کے اب ایک بہت ہی پیارا واقعہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ حضور 9ویں صدی ہجری کے ایک بزرگ ہیں حضرت علامہ محمد بن قاسم رساع رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ اپنے دور کے بہت بڑے عالم ہیں اور قاضی ہیں۔ آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے ناموں سے متعلق ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تذکرۃ المحبین۔ کیا نام ہے؟ تذکرۃ المحبین۔ بہت ہی پیاری کتاب ہے، اور یہ کتاب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں مقبول بھی ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں یہی پیاری پیاری کتاب پڑھ رہا تھا۔ کیا فرماتے ہیں؟ میں یہی کتاب پڑھ رہا تھا اور پڑھتے پڑھتے مجھے نیند آ گئی۔ میری ظاہری آنکھ کیا بند ہوئی، باطن کے آنکھ کھل گئے۔ باطن میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے، صحابہ کرام ارد گرد حلقہ بنائے بیٹھے تھے۔ الحمدللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چومنے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی اس مبارک مجلس میں بٹھایا، مجھ سے تلاوت بھی سنی، اور یہی کتاب یعنی تذکرۃ المحبین جو میرے ہاتھوں میں ہی تھی، اس کے بھی کئی صفحات سنے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر تشریف لے گئے۔ جب میں نیند سے جاگا تو خوشی کے مارے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ کیسی خوش نصیبی ہے، کیسی خوش نصیبی ہے۔ وہ کتاب کتنی مقبول ہوگی، اب اندازہ لگائیں کہ پڑھتے پڑھتے نیند آ گئی، اور نیند کیا آئی؟ باطن کے آنکھ کھل گئے۔ ہاں، باطن میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خواب میں زیارت نصیب ہو گئی۔ اللہ پاک ہمیں بھی سعادت نصیب فرمائے، اور خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی نصیب ہو۔ ہمارے دل سے نکل جائے الفت دنیا، دے دل میں عشق محمد میرے رچا یا رب، اور نبی کی دید ہماری ہے عید یا اللہ، عطا ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ یا رب۔ ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پیش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پاک کی کیا برکت ہے۔ پیارا 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 ہے میرے آقا کا نام، ہاں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو نام ہے وہ کہتے ہیں آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، اس پیاری اور بارگاہ رسالت کی مقبول کتاب کے صفحہ نمبر 52، کتنے؟ صفحہ نمبر 52 پر علامہ محمد بن قاسم رساع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بہت ہی گناہ گار تھا، نیکی کی جانب تو کبھی بڑھتا ہی نہیں تھا، بس دن رات گناہوں میں گزارا کرتا تھا، گناہ کرتا چلا جا رہا تھا، عمر ساری یوں ہی گناہوں میں گزاری۔ آخر ایک دن اس کا وقت آخر آ ہی گیا، حضرت ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے، روح قبض ہوئی، اور یہ بندہ گناہ گار موت کے راستے سے قبر کی سیڑھی اتر گیا۔ اب مرنے کے بعد کسی نے اسے خواب میں بہت ہی اچھی حالت میں دیکھا، حیرانی سے پوچھا کہ یہ حسن و جمال، یہ زیب و زینت، یہ بلند مقام تمہیں کیسے مل گیا؟ تم تو بہت گناہ گار شخص تھے۔ اس نے کہا ہاں واقعی میں بہت گناہ گار شخص تھا۔ ایک دن میں نے توریت شریف کھولی تو اس میں اللہ پاک کے محبوب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام اور آپ کے پیارے پیارے اوصاف دیکھے۔ تو اب اس شخص کا کیا عمل تھا؟ کہتا ہے تو غلبہ محبت سے، محبت کے غلبے سے میں نے آپ کا نام پاک چوما اور سر پر رکھ لیا، بس نام مصطفیٰ کے اسی ادب کی برکت سے اللہ پاک نے مجھ پر رحم فرمایا اور مجھے بخش دیا۔
سبحان اللہ بحمدہ۔ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا محبوب کے کوچے کا ہے گدا۔ کسی شاعر نے کہا اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا محبوب کے کوچے کا ہے گدا، خالق نے مجھے یوں بخش دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اے پیارے آقا کے پیارے پیارے ناموں سے محبت کرنے والے عاشقان رسول، کیا شان ہے میرے محبوب مدنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ الحمدللہ میرے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا بھی ہیں، حاجت روا بھی ہیں، دافع بلا بھی ہیں، اور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں ہیں۔ الحمدللہ میرے رب کریم نے اپنے محبوب عظیم کے نام پاک کو بھی یہ عظمت بخشی ہے کہ آپ کے پیارے پیارے ناموں کے صدقے بھی حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ ناموں کی برکت سے مشکلات ٹل جاتی ہیں، دنیا تو دنیا، آخرت کے، قبر کے اور سارے معاملات بھی حل ہو جاتے ہیں آپ کے نام کی برکت سے۔ وہ نام کہ جن کے نام پر عرب کے جو مرد ہیں، مردان عرب، وہ سر کٹاتے ہیں۔ وہ بڑا ہی پیارا شعر ہے اعلیٰ حضرت کا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام دے مردان عرب۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا شعر ہے۔